آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ مقدس مرکز کی انجیل، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ بائبل مقدس میں یوں مرقوم ہے: جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کہے کہ تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ پس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے ان سے کہا، یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے جاتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ خداوند کی کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ مرکز کی انجیل کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 39واں لیسن ہے۔ 38 لیسن کے اختتام پر میں نے ایک نٹشل آپ کو دیا تھا، ایک خلاصہ دیا تھا کہ مفسرین حضرات مرکز کی انجیل کو 7 بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ پہلے باب کی پہلی 13 آیات جس میں ابتدائیہ ہے، دوسرا حصہ پہلے باب کی 14ویں آیت سے لے کر 3 باب کی 6 آیت تک جس میں خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی گلیلی منسٹری ہے، اور تیسرا حصہ 30 باب کی 7ویں آیت سے لے کر 6 باب کی 13ویں آیت تک جس میں خداوند یسوع مسیح کی مؤخر گلیلی منسٹری ہے، اور پھر 6 باب کی 14ویں آیت سے لے کر 8 باب کی 30ویں آیت تک خداوند یسوع مسیح گلیل جو شمال میں ہے اپنا سفر ڈاؤن ٹو ساؤتھ، جنوب میں آتے ہیں جو یروشلم کی طرف آتا ہے، اور پھر 5ویں حصے میں خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف اپنا سفر جاری رکھتے ہیں 8 باب کی 31ویں آیت سے لے کر 10 باب کی 52 آیت تک۔ اور آج جس حصے کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں وہ ہے خداوند یسوع مسیح کی
यरूशलेम में खिदमत। खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने तकरीबन 33 वर्ष इस ज़मीन पर गुजारे हैं और तकरीबन 3.5 वर्ष उन्होंने अपने मिशन को इंट्रोड्यूस किया है। उन्होंने अपनी बादशाही का क़याम इस ज़मीन पर किया है, अपने शागिर्दों को तरबियत दी है और अपने आप को और अपने मिशन को लोगों पर अयां किया है, बताया है कि क्या मिशन है। और ये अब सूरत हाल ये है कि अब खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त के दारुल हुकूमत यानी दारुल खिलाफा पर पहुँचे हैं और वो यरूशलेम के करीब आ गए हैं अपने शागिर्दों के साथ। और यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में दाखिला करते हैं बड़े शाहाना अंदाज में। और ये पूरा का पूरा पैसेज जो बड़ी पिक्चर है, बिग पिक्चर है, वो 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वें बाब की 37वीं आयत तक ये एक बिग पिक्चर हमारे सामने है। और ये खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम में खिदमत है। मरकस की इंजील उसके 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वें बाब की 37वीं आयत जो छठा बड़ा हिस्सा है, इसको मैंने 15 हिस्सों में तकसीम किया। यानी इसका मतलब ये है कि ये हिस्सा 15 हफ्तों पर मुश्तमिल है, यानी हम 15 लेसन इसके ऊपर करेंगे। और फिर आखिरी हिस्सा पैशन एंड रेज़रेक्शन 14वें बाब की पहली आयत से लेकर इंजील मुक़द्दस के इख्तिताम तक, वो हम इसके बाद शुरू करेंगे। सो आज हम छठे हिस्से का आगाज़ करते हैं, जिसका पहला लेसन मरकस की इंजील उसके 11वें बाब की पहली 11 आयात हैं जो खुदावंद यीशु मसीह की यरूशलेम में दाखिले का जिक्र करती हैं। इस बिग पिक्चर में क्या है, यानी 11वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वें बाब की 37वीं आयत तक क्या है। इसमें 3 बड़ी चीज़ें हैं जो इस बड़े पैसेज में बयान करेंगे, जिसको हम छोटे छोटे लेसन्स में यानी 15 असबाक में इसकी तफसीर करेंगे, ताकि हम बाइबल मुक़द्दस के इस हिस्से को अच्छी तरह समझ सकें। इसमें जो पहला नुक्ता है समझने वाला, जो हम समझेंगे, वो है खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में शाहाना दाखिला। इसके अगराज व मकासद और उसका तर्ज़े ज़िंदगी और तर्ज़े खिदमत वहाँ पर क्या था। फिर जो दूसरा इसमें नुक्ता आएगा वो हम शागिर्दों से मतलब पढ़ेंगे कि किस तरह से खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हदायत करते हैं, जो आखिरी हफ्ते में अपने शागिर्दों के साथ जुड़े हुए हैं। और फिर जो इसके बाद इसमें जो हिस्सा आएगा वो खुदावंद यीशु मसीह का उस वक्त के मजहबी रहनुमाओं से जो मुज़ाकरात होते हैं और उनके साथ जो बयानबाजी होती है और वहाँ पर एतराज़ात भी होते हैं, वो इनका ज़िक्र करेंगे। आइए हम इस पैसेज को देखें जो हमारे सामने है, यानी मरकस की इंजील उसके 11वें बाब की पहली 11 आयात। इस पैसेज को समझने के लिए भी हम इसे 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहला हिस्सा है पहली 6 आयात, मरकस की इंजील उसके 11वें बाब की पहली 6 आयात, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को हदायत करते हैं यरूशलेम में दाखिले की, यानी वो जाएं और किसी गांव से बैतफगे जिसका नाम है, वहाँ से एक गधी के बच्चे को लेकर आएं और वो अपनी सवारी उस पर कर सके। पहली 6 आयात में इसका जिक्र है। फिर 7वीं से 10वीं आयत तक
اس وقت کا جو ہجوم ہے، جو لوگ ہیں ان کا کیا ریاکشن ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں داخل ہوتے ہیں، وہاں کیا کرتے ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ یعنی 11 آیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلی 6 آیات شاگردوں کو ہدایات دی گئی ہیں، اور پھر 7ویں سے 10ویں آیت تک لوگوں کا کیا ریاکشن ہے، پھر 7ویں سے 10ویں آیت تک لوگوں کا کیا ریاکشن ہے، اور 11ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح ہیکل میں کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کو بائبل مقدس کے دیگر حصوں میں دیکھنا چاہتے ہیں اسی حوالے کو، تو پھر ہمیں حوالے چاہیے۔ متی کی انجیل اس کے 21ویں باب کی پہلی 11 آیات میں بھی یہی حوالہ ہے جو آج مرکز کی انجیل کے 11ویں باب کی پہلی 11 آیات میں ہے۔ پھر اس کے بعد لوکا کی انجیل کے 19ویں باب کی 2 آیت سے لے کر 40ویں آیات تک بھی یہی حوالہ ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اور پھر مقدس یوحنا رسول کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 3 سے 19ویں آیت تک جو حوالہ ہے وہ بھی یہی ہے جو آج ہمارے سامنے ہے۔ اور اس حوالے کی جو پیشن گوئی ہے، اس حوالے کا جو پرانے عہد نامے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ زکریا کی کتاب اس کے 9 باب کی 9ویں آیت میں ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی سے متعلق جتنے واقعات ہیں وہ صرف نئے عہد نامے میں ہی نہیں بلکہ پرانے عہد نامے میں بھی ان کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ سو ہمیں جو بڑی تسلی کی بات یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر ان کی تعلیمات اور ان کے تمام جو واقعات ہیں، ان کی زندگی سے متعلق، ان کی موت سے متعلق، ان کے زندہ ہونے سے متعلق، ان کے دوبارہ آنے سے متعلق اور آخرت سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں کرسٹالوجی میں، وہ تمام کے تمام پرانے عہد نامے میں ان کا ذکر موجود ہے۔ سو یہ جو خاص واقعہ ہے جسے ہم کھجوروں کے اتوار کی بات کرتے ہیں، اس کا بھی ذکر زکریا 9 باب کی 9ویں آیت میں ہے۔ یہ بڑی تسلی کی بات ہے ہمارے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کوئی اچنبے والی بات نہیں تھی۔ انہوں نے بائی چانس یہ اناؤنسمنٹ نہیں کر دی کہ میں آیا ہوں اور میں دنیا کا نجات دہندہ ہوں، نہیں، بلکہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق 4000 پہلے سے ہی، ان کی آمد سے 4000 پہلے سے ہی ان کے بارے میں بتانا شروع کر دیا گیا تھا کہ دنیا کا نجات دہندہ آئے گا۔ آئیے ہم پہلی 6 آیات کی تفسیر کریں اور دیکھیں خداوند ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ پہلی 6 آیات کو بھی ہم 3 حصوں میں دیکھیں گے۔ یعنی پہلی آیت میں بتایا گیا ہے، جب وہ یروشلم کے نزدیک زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے تو اس نے اپنے شاگردوں میں سے 2 کو بھیجا۔ یہاں 3 چیزیں ہیں جن کو ہم نے سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خداوند اپنی شمالی خدمت کو ختم کر کے، یعنی گلیلی خدمت کو ختم کر کے جنوبی خدمت میں آ گئے ہیں، یعنی وہ یروشلم میں آ گئے ہیں۔ اور یروشالیم جو ہے یہ شالوم سے ہے، یعنی یہ اطمینان کا شہر ہے، یہ امن کا شہر ہے، یہ امن کا گہوارہ ہے۔ یروشلم میں امن نہیں ہے تو پھر خداوند یسوع مسیح کی منسٹری کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح چاہتے ہیں کہ وہ یروشلم میں امن کا پیغام لے کر جائیں۔ یروشلم کے نام کا مطلب ہی امن کا شہر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں آئے ہیں تو یہاں 2 گاؤں کا ذکر ہے۔ لکھا ہے زیتون کے پہاڑ پر بیت فگے اور بیتنیہ کے پاس آئے۔ یہ 2 گاؤں ہیں، یہ کیا ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ بیت فگے جو ہے، اس کے نام کے جو میننگز ہیں، جو معنی ہیں، وہ یہ ہیں کہ انجیروں کا شہر، جہاں پر انجیر زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اور انجیر جو ہے یہ بڑا اہم پھل ہے جو ہمیشہ ہیلنگ میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کی فوڈ ویلیو جو ہے وہ بھی بڑی سگنیفیکنٹ ہے۔
اب یہ جو گاؤں ہے اس کی ایک اور اہم چیز ہے جسے ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے۔ بیت فگے اور یروشلم کا جو فاصلہ ہے یہ تقریباً 1 میل کا ہے، شاید اس سے تھوڑا کم، اور اس کی جو سگنیفیکنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے کہ یہ بیت فگے اور یروشلم کا جو فاصلہ ہے، بیت فگے اور یروشلم کا جو فاصلہ ہے اس کو سبت کی منزل کے ساتھ میجر کیا گیا تھا۔ اس کی خاص جو اہمیت ہے بیت فگے کی کہ یروشلم کے قریب قریب کچھ گاؤں تھے جن کو سبت کی منزل کا نام دیا گیا تھا، یعنی اگر یروشلم میں سے لوگوں نے کہیں جانا ہے سبت والے دن تو وہ اس گاؤں تک جا سکتے ہیں، اس گاؤں کے باہر یا بیونڈ نہیں جا سکتے، کیونکہ سبت کا لا یہ تھا کہ وہ ایک سرٹن فاصلہ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور بیت فگے جو ہے یہ ان منازل میں ایک ہے جو سبت کی منزل کا کام دیتی ہیں۔ اس کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ یروشلم کے مشرق میں یہ واقعہ ہے، جغرافیائی طور پر یہ یروشلم کے مشرق میں موجود ہے، اور اہمیت اس کی یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخلے سے پہلے اس گاؤں میں رکے ہیں، یا اس گاؤں کے قریب رکے ہیں، روڈ کے اوپر ہیں جو مین روڈ یرو سے یروشلم کی طرف جا رہا ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر خداوند یسوع مسیح نے اپنے 2 شاگردوں کو بھیجا ہے، اور کہاں بھیجا ہے؟ بیت فگے میں، کہ وہاں پر ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ہے، آپ وہاں سے اسے کھول لائیں۔ بیتنیہ کیا ہے؟ بیتنیہ اس لیے مشہور ہے کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح کا دوست رہا کرتا تھا۔ لازر اور اس کی 2 بہنیں یہاں اس گاؤں میں رہا کرتی تھیں، اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ بیتنیہ میں جایا کرتے تھے، اور یوحنا کی انجیل میں بتایا گیا ہے کہ وہ جب بھی فسح منانے کے لیے آتے تھے تو وہ بیتنیہ میں بسیرا کرتے تھے۔ اور بیتنیہ کی جغرافیائی حالت کیا ہے کہ یہ زیتون کے پہاڑ کی جو مشرقی ڈھلان ہے اس پر یہ واقعہ ہے۔ اور اس گاؤں کی اہمیت کیا ہے؟ یہ یروشلم سے تقریباً 2 میل فاصلے پر ہے۔ بیت فگے جو ہے 1 میل پر ہے، یہ 2 میل فاصلے پر ہے۔ اور جب پاس اوور کے لیے لوگ آتے تھے دیگر شہروں سے تو بیتنیہ وہ مقام ہے جہاں لوگ سٹے کیا کرتے تھے پاس اوور میں، کیونکہ یروشلم ایک تو مہنگا پڑتا تھا انہیں، اور ایک یروشلم اوور کراؤڈڈ ہو جاتا تھا، اور پھر بیتنیہ جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پاس اوور کے لیے بہت سارے لوگ آتے اور وہاں پر سٹے کیا کرتے تھے، اپنی رہائش کے لیے اسے استعمال کرتے تھے۔ یہ ان دونوں گاؤں کی اہمیت ہے جو یروشلم کے قریب ہیں۔ اب دوسری سے تیسری آیت تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ۔ سامنے کے گاؤں کا نام تو نہیں یہاں لکھا، لیکن سامنے کے گاؤں سے مراد یہاں بیت فگے ہے۔ بیت فگے میں جاؤ، اور اس میں داخل ہوتے ہی ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا، اسے کھول لاؤ، اور اگر تم سے کوئی کہے تم یہ کیوں کرتے ہو تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے، وہ فی الفور اسے یہاں بھیج دے گا۔ یہ دوسری اور تیسری آیت ہے۔ اس میں ہم جو چیزیں سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب یہ کہا ہے کہ آپ وہاں گاؤں میں جاؤ اور گدھی کا بچہ کھول لاؤ، اس میں 3 چیزیں پیچھے کارآمد ہے، 3 چیزیں کام کر رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح کی شاگردوں کو ہدایات زکریا 9 باب اور 9 آیت کی تکمیل ہے۔
खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखला, गधे के ऊपर सवार होना जो है, ये ज़करिया 9 बाब और उसकी 9वीं आयत की तकमील है। पहली बात यह है कि खुदावंद यीशु मसीह का यरूशलेम में दाखला भी पुराने अहदनामे के मुताबिक है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह पुराने अहदनामे की तकमील है, नंबर 1। नंबर 2, अगर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये कहा है कि आप जाओ और गधी का बच्चा खोल के लाओ, तो इससे मुराद ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने ये इंतज़ाम पहले कर रखा था। दूसरी बात, पहली बात मैंने बताई है कि ज़करिया 9 बाब की 9वीं आयत की तकमील है, पेशन गोई की तकमील है, इसलिए ये कहा खुदावंद यीशु मसीह ने। दूसरी बात उसने कहा है कि तुम वो गधी का बच्चा लाओ, इससे मुराद यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने इतने बड़े इंतज़ाम को पहले ही कर रखा था। यानी ये हम लीडर्स के लिए चीज़ें बड़ी अहम हैं, दोनों चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली बात कि हमारी मसीही ज़िंदगी के तमाम वाक़यात बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक होने चाहिए, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने ये जो वाक़या यहाँ पर हुआ है उसकी ज़िंदगी में कि यरूशलेम में जाना है, ये बाइबल मुक़द्दस पुराने अहदनामे के मुताबिक था। और हमें लेसन क्या मिलता है कि हमारी ज़िंदगी के तमाम तर मसीही वाक़यात जो हैं वो बाइबल मुक़द्दस के साथ मैच करने चाहिए। हमारी ज़िंदगी या हमारा तर्ज ज़िंदगी अगर बाइबल मुक़द्दस के साथ मैच नहीं कर रहा तो फिर हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार नहीं हैं, फिर हम अपने ही पैरोकार हैं। इसलिए लाजमी है कि खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार होने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। नंबर 2 कि जो भी आपने काम करना है उसे आपने पहले करके रखना है। एट द 11th आवर हमने काम नहीं, कहते हैं कि 11वें घंटे में काम नहीं करने चाहिए, ये मुहावरा है उर्दू में, अंग्रेजी में भी है कि आखिरी वक्त पर काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने कोई इंतज़ाम करना है, कोई सेमिनार करना है, कोई कन्वेंशन करनी है, तो उसकी तमाम बुकिंग जो है वो पेश वक्त होनी चाहिए। सूनर इज़ द बेटर, हमें पहले काम करने चाहिए। और ये एक दूसरी अप्रोच है खुदावंद यीशु मसीह की। वो जानते हैं कि अतवार वाले दिन वो यरूशलेम में दाखिल होंगे और उन्होंने गधी के ऊपर सवार होना है, गधी के बच्चे के ऊपर जिस पर कोई सवार नहीं हुआ। उन्होंने बैतफगे में पहले ही अरेंज कर रखा है किसी मालिक के साथ जो उसका दोस्त भी है, उसका फॉलोअर भी है, कि मैं एक कोड वर्ड के साथ भेजूंगा अपने शागिर्दों को कि आप गधी का बच्चा लेने आएंगे, और अगर वो पूछें कि क्या है तो वो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत। ये कोड वर्ड है कि जब कोई पूछे कि भी क्या करने लगे हो तो कहना खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने प्री प्लान कर रखा था। सो चीज़ें जो है ये प्री प्लान्ड होनी चाहिए, और ये लीडर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपने मजहबी प्रोग्राम्स करने हैं या जो भी इंतज़ामी चीज़ें आपने करनी हैं, आपको आखिरी वक्त पर नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि आपको पेश वक्त सारी की सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए। ये एक क्रिश्चियन सिस्टम है किसी भी प्रोग्राम को चलाने का। जो बिब्लिकल सिस्टम है वो यही है कि हर काम को वक्त से पहले कर लिया जाए ताकि वक्त पर मुश्किल ना पेश आए। मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिसिटी ब्रेक डाउन हो जाए तो हमारे पास कोई अल्टरनेट इंतज़ाम नहीं होता, या हमारा कोई सिस्टम ख़राब हो जाए, पीएच सिस्टम ख़राब हो जाए, हमारा कोई इंतज़ाम नहीं होता। सो हम जब कन्वेंशंस करते हैं, मसीही प्रोग्राम्स करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि आपका हर काम वक्त से पहले होना चाहिए ताकि आपके प्रोग्राम में
کوئی گڑبڑ نہ ہو اور خداوند کے نام کو جلال ملے، تاکہ ہم سارا پروگرام صحیح طور پر کر سکیں۔ یہ دوسری اپروچ ہے۔ تیسری اپروچ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے پہلے یہ انتظام نہ کیا ہو، اور اگر پہلے انتظام نہیں کیا تو یہ ورڈ آف نالج ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے پاس ورڈ آف نالج ہے کہ وہ روڈ پہ کھڑے ہیں اور وہ امیجن کر رہے ہیں کہ آپ بیت فگے میں جاؤ گے، وہاں ایک گدھی کا بچہ بنا ہوا ہوگا، تم اسے کھولنا، اور جب تم کھول رہے ہوگے تو خداوند یسوع مسیح سوچ رہے ہیں کہ لوگ وہاں پوچھیں گے کہ تم کیوں کھول رہے ہو، تو آپ کہہ دینا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے تو وہ تمہارے ساتھ بھیج دے گا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا ورڈ آف نالج ہے جو ہمیشہ سے وہ استعمال کرتے رہے ہیں، کہ خداوند یسوع مسیح کو وہ تمام چیزیں نظر آتی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی۔ خداوند یسوع مسیح اپنے ذہن میں سوچ رہے ہیں کہ جو میرے شاگرد جائیں گے اور وہاں ایک گدھی کا بچہ ہوگا، وہ کھولیں گے، ایسا ایسا ہوگا، اور وہ اس کو لے آئیں گے۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی چیز کہ بائبل مقدس کے مطابق یہ واقعہ ہوا ہے، یعنی زکریا 9:9۔ دوسری چیز، اگر خداوند یسوع مسیح نے پہلے سے ارینج کر رکھا ہے، اس میں بھی لیسن ہے کہ ہر کام وقت سے پہلے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اگر خداوند یسوع مسیح نے پہلے نہیں کر رکھا تو پھر یہ ورڈ آف نالج ہے، ایکسرسائز ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے اس علم سے جو پاک روح کا تحفہ ہے، جس کو ہم علمیت کا کلام کہتے ہیں، ورڈ آف نالج۔ علمیت کا کلام ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ لینا جو کسی کو نظر نہیں آ رہی، اسے علمیت کا کلام کہتے ہیں۔ یہ گدھی کے بچے کا واقعہ ہے، 3 چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد 4 سے 6 آیت تک، پاس وہ گئے اور بچے کو دروازے کے نزدیک باہر چوک میں بندھا ہوا پایا اور اسے کھولنے لگے، مگر جو لوگ وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے اس سے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو کہ گدھی کا بچہ کھولتے ہو؟ انہوں نے جیسا یسوع نے کہا تھا ویسا ہی ان سے کہہ دیا اور انہوں نے ان کو جانے دیا۔ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم کی پاسداری کی ہے۔ شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے حکم کو مانا ہے، انہوں نے obey کیا ہے، وہ گئے ہیں، وہی کام ہوا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے سوچا تھا کہ جب تم کھول رہے ہوگے تو کوئی پوچھے گا تم سے کہ کیوں کرتے ہو، تو بتا دینا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ یہ کوڈ ورڈ ہے، اور جب خداوند یسوع مسیح کا یہ کوڈ ورڈ بتایا گیا کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی پوزیشن، اس کا سٹیٹس، اس کی خدمت اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اس کا نام ہی کافی ہے، اس کا نام ہی کافی ہے، اور اس کا نام لیا ہے تو گدھی کے مالک نے کہا ہے کہ ہاں لے جاؤ، میں خداوند یسوع مسیح کو جانتا ہوں، وہ میرا بھی نجات دہندہ ہے اور دنیا کا بھی نجات دہندہ ہے۔ یہ اس مالک نے مان لیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو اگر ضرورت ہے تو اس سے بڑی اعزاز کی کون سی بات ہے کہ میری ایک چیز خداوند یسوع مسیح کے کام آ جائے۔ یہی بڑی سبمیشن ہے اس آدمی کی کہ اس نے اپنا گدھی کا بچہ دے دیا۔ اب گدھی پر سوار ہونے کے لیے ایک اور بات یہاں پر بتائی گئی ہے 3 آیت میں، جس پر کوئی آدمی اب تک سوار نہیں ہوا۔ یہ گدھی کی بات نہیں ہو رہی، گدھی کے بچے کی بات ہو رہی ہے، اور گدھی کے بچے کی جو بات ہو رہی ہے اس میں چھوٹا سے ایک معجزہ ڈالا جاتا ہے اس میں، اور معجزہ کیا ہے کہ جو انٹیمڈ جانور ہوتے ہیں، جو تربیت یافتہ جانور نہیں ہوتے، وہ پہلی دفعہ کسی کو اپنے اوپر بیٹھنے نہیں دیتے، اس کے لیے اس کی ٹریننگ کرنا پڑتی ہے۔ لیکن آنر کی بات یہ ہے کہ جب بھی شہزادوں کو اور بادشاہوں کو سواری دی جاتی تھی تو ایسی سواری دی جاتی تھی جس پر کوئی بیٹھا نہ ہو، اور یہاں پر
ایک معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس گدھی کے بچے کی تابعداری دیکھ لیں، اوبیڈنس دیکھ لیں، کہ جس کو ابھی پتہ ہی نہیں ہے، جس نے ابھی سیکھا ہی نہیں ہے کہ وزن کیا ہوتا ہے، جس نے ابھی سوچا ہی نہیں ہے کہ میرے اوپر کوئی بیٹھ بھی سکتا ہے، وہ جانور جس کی تربیت ہی نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کی تابعداری کرتا ہے اور خداوند یسوع مسیح کے وزن کو برداشت کرتا ہے، اور تابعداری میں وہ گراتا نہیں خداوند یسوع مسیح کو، اس کو لے کر چلتا ہے۔ اور تاریخ میں غور سے سنیں، تاریخ میں ہمیشہ گدھی کو مسیحیوں کے ساتھ جوڑا جاتا ہے کہ یہ وہ گدھی ہے جس نے خداوند یسوع مسیح کی تابعداری میں پہلی بار خداوند یسوع مسیح کو اٹھانے کے لیے قبول کیا تھا، اور اس اینیمل کو تاریخ میں مسیحیوں کے ساتھ جوڑا جاتا تھا کہ یہ بھی تابعدار اینیمل ہے۔ اور یہاں کچھ کمپیریزن بتائے گئے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کے قریب قریب وہ لوگ ہیں جن کی تربیت ہوئی ہے، خداوند یسوع مسیح کے نزدیک اس کے قرب میں وہ لوگ ہیں، شاگرد بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی تربیت ہو گئی ہے، وہ بھی اتنے تابعدار نہیں ہیں جتنی یہ بے زبان غیر تربیت یافتہ گدھی ہے۔ اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے جو کمپیریزن کیا ہے کہ دیکھو تم میرے ساتھ 3 برس رہے ہو، لوگ میرے معجزات کو دیکھتے ہیں، میری شفا کو دیکھتے ہیں، میرے کام اور کلام کو دیکھتے ہیں، لوگ ابھی تک میرے تابعدار نہیں ہوئے۔ یہ جانور جس کو زبان نہیں دی گئی، جس کو برین نہیں دیا گیا، یہ میری تابعداری کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانور خداوند یسوع مسیح کو اپنا آقا، اپنا کریٹر، اپنا خالق مانتا ہے، اور ہم جو زبان رکھتے ہوئے، دماغ رکھتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے مخلوق ہیں، کیا ہم کیوں یسوع مسیح کے تابعداری میں نہیں آ سکتے؟ اگر ایک ایسا جانور وہ تسلیم کر رہا ہے کہ یسوع میرا خالق ہے، اس کے وسیلے سے تمام چیزیں بنی ہیں، تو کیا خداوند یسوع مسیح میرا خالق اور میرا مالک نہیں ہے؟ ہمیں خداوند نے شعور دیا ہے، ہمیں خداوند یسوع مسیح نے دل و دماغ دیا ہے، تربیت دی ہے، تو ہم کیوں اس کی تابعداری نہیں کرتے؟ یہ تابعداری کا پیغام ہے جو اس گدھی پر سوار ہونے سے ہمیں ملتا ہے۔ یہ پہلا حصہ تھا جس کی ہم نے تفسیر کی ہے، پہلی 6 آیات۔ اب دوسرا حصہ ہے 7ویں سے 10ویں آیت تک۔ دیکھیں کیا لکھا ہے۔ پس وہ گدھی کے بچے کو یسوع کے پاس لائے اور اپنے کپڑے اس پر ڈال دیے، اور وہ اس پر سوار ہو گیا، اور بہت لوگوں نے اپنے کپڑے راہ میں بچھا دیے، اوروں نے کھیتوں میں سے ڈالیاں کاٹ کر پھیلا دیں، اور جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے چلے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے، عالم والا پر ہوشنا۔ ان آیات میں بھی ہم 3 چیزیں دیکھیں گے۔ پہلی ہم چیز دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کو بٹھانے سے پہلے لوگوں نے خدا اس گدھی کو سیڈل کیا ہے، یعنی اس کے اوپر کپڑے بچھا دیے ہیں۔ اور اگر آپ دوسرا سلاطین اس کے 9 باب کی 13ویں آیت دیکھیں تو شہزادوں کو، بادشاہوں کو جب ان کو مقرر کیا جاتا تھا، ان کے منصب پر انہیں منصوب کیا جاتا تھا، تو ان کو گدھی پر سوار کرنے سے پہلے اس پر کپڑے بچھائے جاتے، اور یہ ایک تاریخ ہے جو خداوند یسوع مسیح دہرا رہے ہیں، اور یہ بھی بائبل مقدس کے مطابق ہے جو دوسرا سلاطین 9 باب کی 13ویں آیت میں ذکر ہے کہ ایک اس وقت کا
رواج تھا، دستور تھا کہ جب بھی بادشاہ فاتح ہو کر آتا ہے تو وہ اس طرح سے گدی پر سوار ہو کر آتا ہے۔ یہ اس وقت کی تاریخ کا حصہ ہے جو خداوند یسوع مسیح نے اس کو دہرایا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا کام جو پبلک کرتی ہے وہ نعرے لگاتی ہے ہوشانہ، ہوشانہ۔ اب یہ ہوشانہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ پکار پکار کہتے تھے ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اب ہوشانہ کو ہم کنفیوز نہ کریں حمد و ثنا سے، کیونکہ حمد و ثنا جو ہے یہ اور لفظ ہے اور ہوشانہ جو ہے یہ اور لفظ ہے۔ حمد و ثنا سے مراد خداوند کی تعریف ہے۔ حمد و ثنا یعنی پریز دا لارڈ، ہاللویہ، یہ حمد و ثنا ہے۔ لیکن ہوشانہ جو ہے یہ جو لفظ ہے عبرانی زبان میں یہ ہوشا ہے، اور ہوشا جو لفظ ہے اس سے مراد جو ہے یہ نجات ہے۔ ہوشا سے مراد نجات ہے، اور یہاں سے ہوشا سے یشوع نکلا ہے۔ یشوع سے مراد ہے نجات دینے والا۔ ہوشا نجات ہے اور یشوع سے مراد ہے نجات دینے والا۔ اور اگر ہم ہوشا کے بعد عبرانی زبان میں نہ لگا دیں، نون الف نہ لگا دیں، تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ ہم تیری منت کرتے ہیں کہ ہمیں بچا لے۔ ہوشانہ سے مراد یہ ہے پلیز سیو اس، ہم تیری منت کرتے ہیں، یعنی اس میں درخواست کا جو عنصر ہے وہ پایا جاتا ہے، اس میں التجا کا عنصر پایا جاتا ہے، اس میں استدعا کا عنصر پایا جاتا ہے، یعنی اے خداوند اب تو اس پوزیشن میں ہے کہ تو ہمیں بچا سکتا ہے، اب تیرے پاس طاقت بھی ہے، تیرے پاس لوگ بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو ہمیں بچا لے۔ اور اس کا ریفرنس انہوں نے دیا ہے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، مبارک ہے ہمارے باپ داؤد کی بادشاہی جو آ رہی ہے عالم بال پر ہوشانہ۔ یہاں پر ان کے ذہن میں ایک بادشاہت ہے۔ اب غور سے سنیں، اسرائیل کی تاریخ میں اگر کوئی آئیڈیل بادشاہ تھا اور آئیڈیل بادشاہی تھی تو وہ مقدس داؤد کی تھی۔ لکھا ہے کہ 40 برس تک اس کی حکومت میں یروشلم میں سکون رہا۔ داؤد کی بادشاہی میں 40 برس تک یروشلم میں اور اسرائیل میں سکون کی حالت رہی، اور آج تک تاریخ اس وقت کو ڈھونڈتی ہے کہ کاش اسرائیل میں یروشلم میں ایسی بادشاہی آئے جو مقدس داؤد کی، داؤد بادشاہ کی بادشاہی تھی، کاش ایسی بادشاہی آ جائے۔ اور لوگ خداوند یسوع مسیح پر توقع کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہی داؤد کی نسل سے ہے، یہی ابن داؤد ہے، یہی ہے جو یروشلم میں وہ والی سلامتی واپس لا سکتا ہے۔ یروشلم سلامتی کا شہر ہوتے ہوئے بھی سلامتی میں نہیں رہا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خداوند تو ہی ہمیں نجات دے سکتا ہے، ہوشانہ ابن داؤد، ہوشانہ ہمیں بچا ابن داؤد، کیونکہ داؤد کی بادشاہی کو دوبارہ لانے والا ابن داؤد ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے وہ ہوشانہ کے نعرے لگاتے ہیں، ہوشا یعنی ہمیں نجات دے۔ اس لیے ہوشانہ کو ہوسنا سے مرج نہ کریں، حمد و ثنا نہیں ہے، یہ درخواست ہے، یہ منت ہے کہ اے خداوند ہمیں بچا لے۔ اور اگر آپ نے اس کو دیکھنا زبور 118 میں 25ویں 26ویں آیت کے مطابق یہی ہوشا لفظ استعمال ہوا ہے، اے خداوند ہمیں بچا لے، سیو اور ہیلپ ناؤ۔ پھر خداوند یسوع مسیح گدی کے بچے پر بیٹھ کے جا رہے ہیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو کھجور کی ڈالیاں لے کر خداوند یسوع مسیح کی فتح مندی کا اعلان کر رہے ہیں۔ فتح مندی اس لیے ہے کہ تاریخ یہ کہتی ہے
کہ خداوند یسوع مسیح کے جلوس میں تقریباً 2.5 ملین لوگ تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس دن، اتوار والے دن، خداوند یسوع مسیح کے اس کھجوری اتوار والے دن جو جلوس تھا اس میں 2.5 ملین لوگ تھے، یعنی 25 لاکھ کے قریب لوگ ہیں۔ اور اتنے بڑے جلوس کو رہنمائی دینا، ان کو کرنا، ڈیفینیٹلی یہ ایک فتح مندی کا ثبوت تھا۔ لوگوں کا یقین ہے کہ ہم فتح مند ہو کر جا رہے ہیں۔ لوگوں کا یقین ہے کہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ، اتنے بڑے جلوس کے ساتھ جب ہم یروشلم میں داخل ہوں گے تو ہماری فتح ہمارے قدم چومیں گے۔ اور یہ بھی ایک رواج تھا کہ جب کوئی بادشاہ فاتح ہوتا تھا تو کھجور کی ٹہنیاں لہرا کر ہمیشہ اس بادشاہ کو اس کی فتح مندی کے ثبوت میں اس کو یہ آنر دی جاتی تھی۔ اور بائبل مقدس میں بہت ساری مثالیں ہیں، اور ایک پیریڈ ہے بائبل مقدس میں جس کو ہم کہتے ہیں انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ، انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ، اور اس کا اردو میں ترجمہ ہے دور بین العہود۔ اور یہ وہ دور ہے جسے ہم پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے کا دور کہتے ہیں، یعنی دو عہد ناموں کے درمیان جو دور ہے۔ یہاں پر کچھ کتابیں ایڈ ہوئی ہیں، اور اس میں کتاب ہے مکابین کی کتاب۔ اس میں 13ویں باب کی 51 آیت میں جب بادشاہ جا رہا ہے تو اس کو کھجوروں کے ساتھ یہ تاریخ کا حوالہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے حوالے ہیں، لیکن میں نے آپ کو ہسٹری کا، دور بین العہود کا حوالہ دیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بادشاہوں کی طرح اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ ہمارا بادشاہ نجات دہندہ ہے، لوگوں نے کھجور کی ڈالیاں لہرا کر اور اس کے آگے بچھا کر، اور یہ ڈالیوں سے مراد کھجور کے پتے ہیں تاکہ وہ گدھی کے پاؤں کو بھی نہ لگیں۔ موٹی والی ڈالیاں نہیں ہیں۔ جب کھجور کی ڈالیوں کی بات آتی ہے تو یہاں کھجور کے جو پتے ہیں لمبے لمبے، وہ اس کے پاؤں کو کچھ نہیں کہتے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں کہ کپڑے کیوں پھینکے اس کے اوپر، ہوشانہ کیوں کہا، اور پھر کھجور کی ڈالیاں کیوں استعمال ہوئیں۔ یہ کھجوروں کا اتوار اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ فتح مندی کا تہوار ہے۔ 30 سے 11 آیت ہے، اور وہ یروشلم میں داخل ہو کر ہیکل میں آیا اور چاروں طرف سے سب چیزیں ملاحظہ کر کے ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ اس پیسج کا یہ 30واں حصہ ہے جو 11ویں آیت میں ہے۔ اس میں خداوند یسوع مسیح جب یروشلم میں داخل ہوتے ہیں بہت بڑے جلوس کے ساتھ، تو اس میں بھی خداوند یسوع مسیح نے 3 چیزیں کی ہیں۔ پہلی بات یہ کی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں دخول کیا ہے، ہیکل میں داخل ہوئے ہیں۔ اور یہاں ہیکل کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہیکل میں داخل ہونے کے لیے کیا لفظ انہیں استعمال کیا ہے۔ ہیکل کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہیرون لفظ استعمال ہوا ہے یونانی زبان میں، جس کا ترجمہ ہیکل نہیں ہے، کیونکہ ہیکل کا جو لفظ ہے وہ ہمیشہ نیوس ہوتا ہے۔ جب ہیکل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے یونانی زبان میں تو وہ نیوس ہوتا ہے، نیو، الفا، اومیکرون اور سگما۔ لیکن یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایتا ہے، ایوتا ہے، اور پھر ایپسلون ہے، رو ہے، اومیکرون ہے اور نیو ہے۔ اور اس کا مطلب ہیرون سے مراد ہیکل نہیں ہے، ہیکل کا ایک احاطہ ہے، یعنی جو پہلا جنٹائل کا جو کوٹ تھا یہ وہاں پر گئے ہیں، اور وہاں پر منظر ہی کچھ اور ہے۔ وہاں پر ہیکل میں جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ خداوند یسوع مسیح ہیکل کے ایک احاطے میں گئے ہیں جس میں ہر کوئی جا سکتا تھا، اور وہاں پر گئے ہیں۔ وہاں کیا ہوا ہے؟
کہ لوگوں کو، غیر اقوام کو یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ ہیکل کے بارے میں جان سکیں، ہیکل کے بارے میں کچھ پہچان حاصل کر سکیں، لیکن بجائے اس کے کہ وہ ہیکل کی جان پہچان حاصل کریں، انہوں نے اپنی اس ایکسس کو، اس پہنچ کو، اس سہولت کو غلط کاری میں استعمال کیا۔ اور وہ غلط کاری کیا تھی کہ اس ایریا کو انہوں نے بزنس کا سورس بنا لیا، اس احاطے کو جس کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ غیر اقوام لوگ بھی اس ہیکل میں اس حصے تک آ سکتے ہیں تاکہ وہ خدا جو ہے اس کا مطالعہ کر سکیں، اس کی پہچان کر سکیں، بجائے اس کے کہ ان کا فوکس خدا ہو، ان کا فوکس ان کی دولت بن گیا، اور انہوں نے اس ہیکل کے حصے میں اپنا بزنس شروع کر دیا، اور وہاں پر نقدی پڑی ہے، وہاں پر بزنس ہو رہا ہے، منی ایکسچینج ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے اگلے دن اس کے مطابق خداوند یسوع مسیح نے موڈ بنایا کہ ان کو نکالنا ہی پڑے گا، کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، خداوند کا گھر عبادت کا گھر ہے۔ ہیکل میں جب داخل ہوئے تو انہوں نے پھر دوسرا کام یہ کیا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ چاروں طرف سب چیزیں ملاحظہ کر کے، ملاحظہ یہ ہے آبزرویشن، انہوں نے ایک سروے کیا ہے کہ ہیکل کا مقصد تو بزنس نہیں ہے، ہیکل کا مقصد تو خدا کی پہچان ہے، ہیکل کا مقصد تو خدا کو جاننا ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو بزنس کیا ہوا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت ایک دم سے عمل نہیں کیا، لکھا ہے کہ وہ ان 12 کے ساتھ بیتنیہ کو گیا کیونکہ شام ہو گئی تھی، شام ہو گئی تھی، وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب پلاننگ کر لیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ تمام کے تمام لوگ ان دنوں میں، کیونکہ تمام کے تمام لوگ ان دنوں میں قریب ہی قریب رہا کرتے تھے، بیتنیہ میں، بیت فگے میں، ادھر ادھر رہا کرتے تھے، کیونکہ عید فصح نزدیک تھی۔ اگلے دن خداوند یسوع مسیح گئے ہیں اور انہوں نے ہیکل کی صفائی کی ہے، جو ہم اگلے لیسن میں کریں گے۔ مرکز 11 باب کی 15 سے 17 آیت تک جو ہے وہ ہیکل کی صفائی کا ٹائم ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ شام ہو گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے he went out to Bethany with the 12 disciples، کہ وہ واپس چلے گئے، بیتنیہ میں چلے گئے تاکہ وہ اگلی پلاننگ کر سکے کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ یہ وہ تفسیر ہے جو یہ حوالہ کہتا ہے، اس میں جتنے کی ٹرمز تھیں، جتنی ہسٹری تھی، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب اس حوالے کا پیغام کیا ہے؟ 3 بڑے میسیجز ہیں جو ہمیں آج اپنے ساتھ لے کر جانے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جب بہت بڑے جلوس کے ساتھ یروشلم میں جا رہے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنی بادشاہی کو شاگردوں کے دلوں میں اور لوگوں کے دلوں میں اس کو قائم کر دیا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کو ایک اوپن انویٹیشن دیا ہے کہ جس نے بھی اس جلوس میں شامل ہونا ہے، جو سلامتی کے لیے رواں دواں ہے، وہ اس جلوس میں شامل ہو جائے۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے اتوار کا، یعنی کھجوری اتوار کا۔ کھجوری اتوار سے یہ مراد ہے کہ کھجوریں ہیں ہمارے پاس، ہم اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح امن کے قیام میں فتح مند ہو گیا ہے، خداوند یسوع مسیح امن کے قیام میں کامیاب ہو گیا ہے، یہ جیت گیا ہے۔ لہٰذا تمام دنیا کو دعوت ہے کہ اگر یروشلم میں یا پوری دنیا میں آپ نے امن کا قیام کرنا ہے تو کہاں جائیں؟ خداوند یسوع مسیح کے جلوس میں شامل ہو جائیں۔ یہ انویٹیشن ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے جلوس میں شمولیت کے بغیر دنیا میں امن پیدا نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کیونکہ امن پیدا ہوگا امن کے شہزادے کے وسیلے سے۔ جو امن کا شہزادہ ہی نہیں ہے وہ امن کیسے قائم کرے گا؟ خداوند یسوع مسیح امن کا شہزادہ ہے، وہی امن کے قیام کا ضامن ہے۔ اور اگر آج آپ چاہتے ہیں تو
खुदावंद यीशु मसीह के जुलूस में खजूरों के अतवार का जो पैगाम है वो ये है कि आप खुदावंद यीशु मसीह अपने हाथ में खजूर की डाली लें और खुदावंद यीशु मसीह को नारा दें कि होशाना, ऐ खुदावंद हम तेरे जुलूस में शामिल हो गए हैं। और दो चीज़ें हैं। पहली बात, जब आप खुदावंद यीशु मसीह के जुलूस में शामिल हो जाएंगे तो आप उस जुलूस में, उस काम में शामिल हो जाएंगे जो अमन इस्टेब्लिश करते हैं। जिन लोगों की ख्वाहिश है कि दुनिया में अमन हो, आपका शुमार उनमें हो जाएगा अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के जुलूस में शामिल होते हैं। नंबर 2, खुदावंद यीशु मसीह के जुलूस में शामिल होने से मुराद यह है कि आपकी अबदियत आपको दे दी गई है, आपकी निजात आपको दे दी गई है, क्योंकि होशाना से मुराद यह है कि सेव मी लॉर्ड, खुदावंद मुझे बचा। और जब हम उसके जुलूस में आ जाएंगे तो हम निजात याफ्ता भी हो जाएंगे। ये एक ओपन इनविटेशन है खजूरों के एतवार का पूरी दुनिया के लिए, मसीहियों और गैर मसीहियों के लिए, कि यीशु मसीह के जुलूस में आएं और अमन का क़याम में अपना हाथ बटाएं। दूसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि कुछ लोग हैं जो अभी सोच रहे हैं कि ये कैसा जुलूस है। अगर मत्ती की इंजील का बयान पढ़ें 21वें बाब में पहले 11 आयत में, तो वहां पर कुछ लोग हैं जो सवाल कर रहे हैं कि ये कौन है, हु इज दिस जीसस, ये कौन है। और आज खजूरों का त्योहार जो है और ये हवाला जो है ये भी दावत देता है कि अगर किसी को नहीं पता कि यीशु कौन है तो आज मौका है, सवाल करें, कोई ना कोई आपको जवाब दे देगा कि यीशु कौन है। जब सवाल किया जाता है तो उसका जवाब भी मिल जाता है, अगर सवाल भी नहीं है तो जवाब का सवाल ही पैदा नहीं होता। सो दूसरी बात यह है कि वी नीड टू आस्क अबाउट जीसस। हमने खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक सवाल करना है, जो रिसर्च कर रहे हैं कि हु इज दिस जीसस। वो निजात दहिंदा है, दुनिया का निजात दहिंदा है। तीसरी बात जो हमें पूछते हैं, यहाँ से सीखते हैं, तीसरी बात जो हम इस लेसन से सीखते हैं वो ये है कि उस वक्त के यहूदियों के लिए और गैर अक़वाम के लिए ये आखिरी मौका था, क्योंकि इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में जाएंगे और वो उस कुफारे का काम करेंगे जिसके लिए मत्ती की इंजील उसके पहले बाब के 21वें आयत में उसकी पैदाइश पर बता दिया गया था कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। अब ये वाला काम जो है उसकी बादशाही का क़याम तो मुकम्मल हो गया है, वो अब जारी रहेगा हमारे वसीले से, लेकिन अब जो काम कुफारे का है वो खुदावंद यीशु मसीह मुकम्मल करेंगे गुड फ्राइडे वाले दिन, और उसके बाद काम की तकमील के बाद वो ईस्टर वाले दिन मुर्दों में से जी उठेंगे। ये आखिरी हफ्ते का जो पैगाम है ये है, और आखिरी मौका खजूरों के एतवार में आखिरी मौका दिया गया है उन तमाम लोगों के लिए जो यीशु के बारे में सोच रहे हैं, जो इस जुलूस में शामिल हो रहे हैं। इसके बाद शायद मौका ना मिले कि यीशु कौन है और उसका जुलूस किधर से आया है, किधर को जा रहा है। इसलिए आज का टेक्स्ट 3 चीज़ें बताता है। ओपन दावत है, दावत आम है उन तमाम को जो अमन का क़याम चाहते हैं। दूसरी बात, उनके लिए मौका है जो यीशु को जानना चाहते हैं, सवाल कीजिए आपको जवाब मिलेगा। तीसरी बात कि आज आखिरी मौका है खुदावंद यीशु मसीह के जुलूस में शमूलियत का, उसके अंडर लीडरशिप करने का। अगर हम इस मौके को फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो शायद फिर हमें मौका ना मिल सके। ये खजूरों के एतवार का पैगाम है और मरकज़ की इंजील के पहली 11 आयत की तफसीर है कि खुदावंद आज हमें इस जुलूस में शामिल होने की दावत देता है। खुदा मुझे और आपको इस हवाले को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से।